آج قرآن ہمارے درمیان بڑا غریب ہو چکا ہے. ہم نے قرآن کو اس طرح پڑھنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے مفتیوں اور مولویوں کے حوالے کر دیا. بندے خدا قرآن کتاب ہدایت ہے، ہدن للمتقین ہے. کب کا ہدن للمولویین ہے، ہدن للمفتیین ہے؟ نہیں، قرآن ہدایت ہے صاحبان تقویٰ کے لیے. اگر تیرے دل میں خوف خدا ہے، اٹھا قرآن اور ایک ایک آیت کا ترجمہ پڑھ، غور کر، فکر کر. خدا عوام سے بات کر رہا ہے. یہ تو ہم نے شعبے کھول دیے کہ مولوی بتائے گا، مفتی بتائے گا، وہ ایکسٹرا آرڈنری تفسیر ہوتی ہے. لیکن ظاہری قرآن تو سب کے لیے ہدایت ہے. قرآن کو پڑھ، پھر تاریخ کو پڑھ. بڑا آسان ہے، یہ فیصلہ کسی مفتی اور مولوی کے ہاتھ میں نہ دے، خود فیصلہ کر. قرآن کی آیت پڑھ، اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی وہ ولی ہے. اب جستجو کرنا خود جا کے تاریخ میں کہ رکوع میں زکوٰۃ کس نے دی تھی. کتنی سخت آیت ہے کہ یہ بھی اہل سنت کی کتاب میں موجود ہے کہ ایک یہودی نے جناب عمر کو کہا کہ اگر یہ قرآن کی آیت ہمارے پاس اتری ہوتی، یہ موجود اہل سنت کتاب میں، ہمارے پاس اتری ہوتی تو ہم اس دن جشن مناتے. عمر نے کہا کون سی آیت؟ وہی آیت غدیر، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، یا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. کہ یہ جو آیت ہے نا کہ آج دین مکمل ہوا، آج میں نے نعمت کو تمام کیا. کہ عمر اگر یہ آیت ہمارے ہاں ہوتی نا کہ دین مکمل ہو گیا، اتنی بڑی بشارت، نعمت تمام ہو گئی، اتنی بڑی بشارت، ہم عید مناتے. تو اس یہودیوں کو کوئی بتاتا کہ شیعہ عید مناتے ہیں. کس بات پہ دین مکمل ہوا؟ اتنا بڑا تھریٹ خدا اپنے نبی کو دے رہا ہے کہ رسول اگر تم نے یہ کام نہ کیا گویا تم نے رسالت کا کوئی کام انجام نہ دیا. مطلب اس کام کی اتنی اہمیت تھی. یہ نہیں کہ خدا دھمکی دے رہا ہے، خدا نخواستہ اپنے رسول کو دھمکی کی بات نہیں ہے. اے حبیب اگر تم نے نہ کیا تو تیری محنتیں ضائع ہو جائیں گی، اگر تم نے نہ کیا تو قرآن کے آنے کا فائدہ ختم ہو جائے گا، اگر تم نے نہ کیا تو اسلام کا فائدہ ختم ہو جائے گا، اگر تم نے نہ کیا تو بقاء اسلام خطرے میں ہے. کون سا کام؟ علی کی ولایت کا اعلان کرو. تم دنیا سے اب 6-7 آیتیں پیچھے پتہ نہیں کوئی خنزیر کے گوشت کا اور پتہ نہیں کس گوشت کا ذکر ہے، کہتے ہیں اس وجہ سے. اب گوشت کے اعلان کرنے سے نہ کرنے سے دین کا کیا جائے بھائی؟ اتنی تو اللہ نے عقل دی ہے. امپورٹنس دیکھو اس آیت کی. اے حبیب اگر تم نے نہ کیا، یعنی اس کا دار و مدار پوری رسالت پر ہے، گویا تم نے رسالت کا کوئی کام انجام نہ دیا. اب بڑی آسانی سے آیت سے گزر جائیں. ہاں مولوی صاحب اس کی کیا تفسیر ہے، مفتی صاحب اس کی کیا تفسیر ہے؟ اللہ قیامت میں کہے گا تو خود اندھا تھا، تو خود پڑھ نہیں سکتا تھا، کہ تم نے کبھی کوشش کی کہ قرآن سے خود ہدایت لو؟ پھر ایسا ہے تو بچوں کو کیوں بھیجتے ہو اسکول میں اے لیول اور او لیول کرا؟ پوچھ لو بھائی کیا مسئلہ ہے، مسئلہ حل ہو جائے. بچہ خود پڑھتا کیوں ہے کتابوں کو؟ جب تک تو خود نہیں پڑھے گا کوئی نتیجہ آخذ نہیں کرے گا. تاریخ بھی موجود ہے، حدیث بھی موجود ہے. 60-70 ہزار میں یہ ساری کتابیں آ جاتی ہیں جتنی اہل سنت کی کتابیں ہیں. صاحب ستاب لے لیں، ابن ماجہ واجہ لے لیں، ساری کتابیں لے لیں، میکسیمم 75 to 80,000 میں وتھ ترجمہ وتھ ٹرانسلیشن آ جاتی ہیں. لیکن یہ مظلومیت ہے. شیعہ کے گھر میں تو اہل سنت کی کتابیں مل جاتی ہیں، لیکن ہمارے برادران کے گھروں میں آپ کو یہ کتابیں نہیں ملتی، کسی کی دلچسپی نہیں ہے. میں کہتا ہوں کم از کم شیعہ اگر نہج البلاغہ پڑھتا نہیں لیکن رکھی تو ہوئی ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ نہج البلاغہ پڑھی ہوئی، اگر پڑھی بھی نہیں ہے تو پڑھی تو ہے. لیکن ان کے ہاں نہ بخاری پڑھی ہے نہ پڑھی ہے، یعنی مظلوم ہے ان کی کتابیں بھی ان کے ہاں. اگر مسلمان صرف اپنی کتابیں پڑھ لیتا، جس طرح بہار ہمارے ہاں بڑی مظلوم ہے. ہم میں سے کتنے شیعہ ہیں جن کے گھروں میں بہار انوار کا سیٹ پڑا ہوا؟ 2 شروحات ہوں مثلا نہج البلاغہ کی، ایک تفسیر ہو قرآن کی،
آج کتابیں مظلوم ہیں. ہم نے سارے دین کا جو ٹھیکہ ہے وہ مفتی اور مولویوں کو دے دیا. اب مفتی جو چاہے گا جہاں چاہے گا امت کو کیا کرے گا؟ موڑے گا. ایک مرتبہ فتویٰ دے گا یہ حرام ہے یہ حلال ہے، ایک مرتبہ فتویٰ دے گا یہ واجب القتل ہے. پھر یہ واقعات پاکستان میں جو رونما ہو رہے ہیں کیوں ہو رہے ہیں؟ بھائی ایک 22 سال کا بچہ، اسے کیا پتا؟ اس کے ذہن میں ڈال دیا جائے مثلا یہ بدعتی ہیں یہ کافر ہیں، بھری مجمع میں بھری مجلس میں آتا ہے اور ذاکر امام حسین کو گولی مار کے چلا جاتا ہے. ہاں؟ اور جب اس سے پوچھو گے بھائی تم نے کس کے کہنے پہ مارا، کہے گا مفتی نے کہا تھا، مولوی نے کہا تھا. کسی کی جان لینے کا حکم اولی الامر کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. یہاں کوئی مجتہد ہو، صاحب اجتہاد ہو، آپ بولتے مولانا فلاں بندہ مرتد ہو گیا ہے، اسلام میں مرتد کی سزا موت ہے، کیا میں مار سکتا ہوں؟ کیا مجھے اجازت ہے؟ مولانا خدا نہ خواستہ فلاں آدمی اہل بیت رسول کو گالیاں دے رہا ہے، کیا میں مار سکتا ہوں؟ قطعاً اجازت نہیں ہے، مجھے کسی کے قتل کی اجازت نہیں ہے. جب تک کسی مجتہد کی اجازت نہ ہو، قاضی القضات کی اجازت نہ ہو، پھر پورا معاشرہ جنگل بن جائے گا، میں اسے ماروں گا وہ مجھے مارے گا. پھر افغانستان کا وہ قصہ کہ گدھا مسجد میں گھسایا، پتہ نہیں 37 لوگ مر گئے گدھے کی وجہ سے. انسان اگر اپنی منمانی پہ آئے تو ہم ایک دوسرے کے قتل کریں گے. میں بولوں گا مجھے وہابی اچھا نہیں لگتا، وہابی بولیں گے میں شیعہ اچھا نہیں لگتے، پھر کون سا قانون اور کون سی حاکمیت؟ دو طرح کے مرتد ہیں. ایک آدمی مرتد ہو گیا، یہ لبرل ہو گیا، سیکولر ہو گیا، دین کو نہیں مانتا، اللہ کو نہیں مانتا، نبی کو نہیں مانتا. کیا یہ واجب القتل ہے؟ وقت کا حاکم کہتا ہے نہیں. کون سا مرتد واجب القتل ہے؟ وہ مرتد جو اپنے ارتداد کو پھیلا رہا ہے. اب یہ ناسور ہے. مثلا ایک خاتون حجاب نہیں کرتی کہ مجھے اسلام کا یہ حکم سمجھ میں نہیں آتا، تمہاری کھوپڑی میں اتنی جگہ نہیں آتا، چلو نہ کرو. لیکن ایک مرتبہ بے حجابی بھی کرتی ہے، پھر روڈ پہ کھڑی ہو کے اپنی بے حجابی کا اعلان بھی کرتی ہے. یعنی لوگوں کے ذہنوں میں ترویج اور تبلیغ کرتی ہے، ایڈورٹائزمنٹ کرتی ہے. یعنی جو کر رہی ہیں انہیں بھی بگاڑ پیدا کرتی ہے. اسے کہتے ہیں مفسد فی الارض، یعنی اللہ کی زمین میں کیا پھیلا رہے ہیں؟ فساد پھیلا رہے ہیں. اس کو حکم اسلام کہتا ہے قتل کرے. اب کون قتل کرے گا؟ میں کروں گا یا آپ کریں گے؟ حاکم وقت، قاضی وقت فتویٰ دے گا، اس کا اپنا سسٹم ہے، اس کو پکڑا جائے گا، حراست میں لیا جائے گا، اس کا ٹرائل کیا جائے گا، اس کے بعد حکومت یا جو بھی وقت کا حاکم ہے کیا کرے گا؟ اسلامی قوانین کے مطابق اسے سزا دے گا. اپنی نظروں کے سامنے ایک چور آتا ہے، آپ کا موبائل چھینتا ہے، آپ کی موٹر بائک کو چھینتا ہے، آپ کی گاڑی کو چھینتا ہے، آپ نے چور کو پکڑ لیا، اسلام کہتا ہے خبردار تجھے مارنے کا حکم نہیں ہے. میری موبائل چوری کی ہے، تم نہیں ہے اس کو مارنے والے. حاکم کا کام ہے، قاضی کا کام ہے، جج کا کام ہے اسے سزا دے. تمہیں حق نہیں ہے. اب اس طرح ہر بندہ چور کو پکڑے اور مارنے لگے. کل پتا چلا وہ چور بھی نہیں تھا، میری دشمنی تھی ذاتی، میں نے کہا چور چور چور، اور 4 اس کو ہم نے چپیڑے مار دی اور ساری اپنی بڑاس میں نے روڈ پہ نکال دی، تو ملک میں جنگل کا قانون بن جائے گا. اسلام کے ایک رولز ہیں، ایک ریگولیشنز ہیں. جب ان رولز اور ریگولیشن کو بندہ فالو کرے تبھی خدا بندہ متعال قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے قصاص میں کیا رکھا ہے تمہارے لیے؟ نعمت رکھی ہے. ہم نے قصاص میں حیات رکھی ہے. اللہ کہتا ہے قصاص میں زندگی ہے. کسی نے معصوم سے پوچھا مولا قصاص تو موت کا نام، اس میں حیات کہاں ہے؟ خدا نخواستہ ایک شادی شدہ عورت نے یا مرد نے زنا کر دی، اسلام کہتا ہے اس کو سنسار کر کے مار دو. کہ مولا یہ تو موت ہے، قصاص مطلب موت ہے. کسی نے آپ کے بیٹے کو مارا، اسلام کہتا ہے تمہیں حق ہے یا اسے پیسے لے کے معاف کرو، یا تم کہو کہ میں سزا چاہتا ہوں، اسے موت ملنی چاہیے، موت کے بدلے میں موت. پیسے بھی لے سکتے ہو، تمہاری مرضی ہے. یہ حق دیتا ہے وارث کو اسلام. اب آپ نے کہا مجھے قصاص کرنا ہے، جب تم موت کا تقاضا کرو گے تو اسے قصاص بولا جائے گا. مطلب مارا ہے، موت کے بدلے میں موت کا سوال کرتا ہوں.
کہ مولا علی نے کہا ابن ملجم کو جب پکڑا، علی نے کہا حسن اگر میں بچ جاؤں گا تو علی معاف کرے گا، لیکن اگر میں نہیں بچا تو اسے اتنا ہی مارنا جتنا اس نے علی کو مارا تھا، قصاص جو کیا اس کے ساتھ وہی کیا جائے۔ لیکن اب سوال یہ، امام سے کہا مولا اس میں حیات کیسے ہے؟ یہ اگر حکمران سمجھے نا، حکمران طبقہ سمجھے، اللہ کا کھلم کھلا حکم ہے کہ میں نے قصاص میں زندگی رکھی ہے۔ کہ مولا وہ کیسے؟ امام فرماتے جب تک مجرم کو سزا نہ ملے معاشرے میں عدالت قائم نہیں ہوتی۔ تو اگر حیات چاہتے ہو نا، حیات مطلب ایک زندہ معاشرہ چاہتے ہو جس میں چوری نہ ہو، جس میں عدل ہو، جس میں انصاف ہو، تو وہ معاشرہ ہوتا ہے جس میں مجرم کو سزا دی جاتی ہے، راشی کو سزا دی جاتی ہے، غمن کرنے والے کو سزا دی جاتی ہے۔ لیکن جن معاشروں میں قصاص نہیں، وہ انسانی معاشرے نہیں، حیوانی معاشرے بن جاتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔